बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद आरिफ लतीफ़। आज मैं फिर लेकर हाज़िर हुआ हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के कुछ अहम मारूज़ी सवालात व जवाबात। तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए बिला ताख़ीर इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का ये पहला सवाल है, तारीख़ अदबियात हिंदुस्तानी व हिंदी इनमें से किसकी तसनीफ़ है? तारीख़ अदबियात हिंदुस्तानी व हिंदी के मुसन्निफ़ कौन हैं? जी दोस्तों, तो तारीख़ अदबियात हिंदुस्तानी व हिंदी के मुसन्निफ़ गारसा दतासी हैं। ज़रूर याद रखिएगा, गारसा दतासी इसके मुसन्निफ़ हैं। तारीख़ अदबियात हिंदुस्तानी व हिंदी के मुसन्निफ़ गारसा दतासी हैं। लिसानियात से मुताल्लिक़ कुछ अहम तसानीफ़ हैं जिनसे अक्सर सवालात बनते हैं, तो उन्हें हम ज़रूर देखेंगे। और साथ ही साथ जो है ऑप्शन में दिए गए सुनीति कुमार चटर्जी, मसूद हुसैन ख़ान और मोहिउद्दीन क़ादरी हुज़ूर के बारे में भी बात करेंगे। जी, तो बात करें जो है हिंदुस्तानी लिसानियात से मुताल्लिक़ इनका किताब है हिंदुस्तानी लिसानियात जो है लिसानियात से मुताल्लिक़ 1905 से 1962 वाले का किताब है, यानी कि मोहिउद्दीन क़ादरी हुज़ूर साहब का ये किताब है हिंदुस्तानी लिसान, ज़रूर याद रखिएगा। और हिंदुस्तानी लिसानियात जो है 1960 ईस्वी में शाया हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तसनीफ़ है मोहिउद्दीन क़ादरी हुज़ूर की, ज़रूर याद रखिएगा। अब बात करें जो है मसूद हुसैन ख़ान की तसनीफ़ की, तो मसूद हुसैन ख़ान की तसनीफ़ है मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू। मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू जो है ये मसूद हुसैन ख़ान की तसनीफ़ है जो 1948 ईस्वी में मंज़र आम पर आया है। लिसानियात से मुताल्लिक़ बहुत ही मशहूर किताब है जो अक्सर पूछा जाता है। और भी दीगर किताबें हैं जैसे कि उर्दू लिसानियात शौकत सब्ज़वारी की किताब है। और आम लिसानियात किन का है दोस्तों? आम लिसानियात तो ज्ञानचंद जैन का है। उर्दू ज़बान और लिसानियात किसकी किताब है? उर्दू ज़बान और लिसानियात। जी, तो उर्दू ज़बान और लिसानियात गोपी चंद रंग की किताब है। उर्दू ज़बान और लिसानियात गोपी चंद रंग की किताब है, ज़रूर याद रखिएगा। और इसके अलावा जो है आम लिसानियात तो हो गया, आम लिसानियात ज्ञानचंद जैन की है। ये तो इतने और उसके अलावा जो है लिसानी मुताले भी जो है, लिसानी मुताले बहुत ही मशहूर किताब है लिसानी से मुताल्लिक़। जी, तो लिसानी मुताले के तख्लीक़कार हैं ज्ञानचंद जैन, ज़रूर याद रखिएगा। और ज्ञानचंद जैन इसके तख्लीक़कार हैं। ज्ञानचंद जैन की पैदाइश जो है 1923 ईस्वी को बिजनौर में हुई है और वफ़ात ज्ञानचंद जैन की 2007 ईस्वी को कैलिफोर्निया में हुई है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 52 की तरफ। दरियाए लताफ़त की ख़ूबी क्या है? और उससे पहले आप मुझे बताइएगा कि दरियाए लताफ़त किसकी तख्लीक़ है? जी, तो दरियाए लताफ़त की ख़ूबी है दोस्तों, इसमें पहली बार उर्दू ज़बान के क़वायद व उसूल बयान किए गए हैं। जी, तो दरियाए लताफ़त के मुसन्निफ़ हैं इंशाउल्लाह ख़ान इंशा, ज़रूर याद रखिएगा। इंशाउल्लाह ख़ान इंशा की मशहूर किताब है। और बात करें इंशाउल्लाह ख़ान इंशा की पैदाइश की, तो 1752 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है मुर्शिदाबाद में और वफ़ात 1817 ईस्वी को हुई है। दरियाए लताफ़त की ख़ूबी ये है दोस्तों कि इसमें पहली बार उर्दू ज़बान के क़वायद व उसूल बयान किए गए हैं, तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा। अक्सर जो है इससे सवाल बनता है। और इंशाउल्लाह ख़ान इंशा ने दरियाए लताफ़त को सआदत अली ख़ान की फ़रमाइश पर लिखा था, ये भी ज़रूर याद रखिएगा। दरियाए लताफ़त को इंशाउल्लाह ख़ान इंशा ने किसकी फ़रमाइश पर लिखा? तो सआदत अली ख़ान की फ़रमाइश पर लिखा था। और इसमें पहली बार उर्दू ज़बान के क़वायद बयान किए गए हैं दरियाए लताफ़त में, ज़रूर याद रखिएगा। और दरियाए लताफ़त जो है इंशाउल्लाह ख़ान इंशा और मिर्ज़ा मोहम्मद अहसन क़तील ने मिलकर तसनीफ़ किया है, यानी ये दोनों की मुश्तरका किताब है। दरियाए लताफ़त जो है इंशाउल्लाह ख़ान इंशा ये तो थे ही, उनके साथ जो है मिर्ज़ा मोहम्मद अहसन क़तील ज़रूर याद रखिएगा, उनका भी जो है इसमें हाथ रहा है लिखने में।
اور دریائے لطافت ٹوٹل 2 حصوں پر مشتمل ہے دوستو، تو اتنی بات ضرور یاد رکھیے گا۔ اور دریائے لطافت 1 صدف اور 7 جزیروں پر مشتمل ہے، 1 صدف اور 7 جزیروں پر مشتمل ہے دریائے لطافت، اور 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اور دریائے لطافت کا اردو ترجمہ پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی نے کیا تھا، ضرور یاد رکھیے گا۔ دریائے لطافت کا اردو ترجمہ جو ہے پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا تھا، اتنی بات ضرور یاد رکھیے گا۔ چلے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 پر کی طرف۔ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہو جاتی۔ یہ مشہور قول کس ماہر لسانیات کا ہے؟ جی تو یہ مشہور قول دوستو سنیتی کمار چٹرجی کا ہے کہ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہو جاتی۔ سنیتی کمار چٹرجی کا یہ مشہور قول ہے۔ جدید ہند آریائی کا زمانہ جو ہے دوستو 1000 عیسوی تاحال ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ اور سنیتی کمار چٹرجی نے جدید ہند آریائی زبانوں کو مختلف علاقوں میں تسلیم کیا ہے، جیسے کہ سندھی یہ صوبہ سندھ کی زبان ہے، اور یہ جو ہے پاکستان میں سندھی رسم الخط آتا ہے، اور سندھی جو ہے یہ مغربی پنجاب کی زبان ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ پنجابی اور اس کے علاوہ جو ہے پنجابی ہے، گجراتی اور راجستھانی ہے۔ سنیتی کمار چٹرجی نے جدید ہند آریائی کو جو ہے مختلف علاقوں میں تقسیم کیا ہے، جیسے کہ سندھی ہو جائے گا، پنجابی، گجراتی اور راجستھانی۔ سندھی صوبہ سندھ کی زبان ہے، پنجابی پنجاب کی ایک شاخ ڈوگری ہے جو جموں کشمیر میں رائج ہے، اور گجراتی جدید گجراتی قواعد کے اعتبار سے مغربی ہندی برج بھاشا سے متاثر ہے، اور راجستھانی جو ہے یہ مدھیہ پردیش کی زبان ہے، اور یہ شور سینی ابھرن سے نکلی ہے۔ چلو جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 54 کی طرف۔ مغربی ہندی میں شامل 5 بولیوں کا صحیح زمرہ کون سا ہے؟ جی تو مغربی ہندی میں 5 بولیاں ہیں دوستو۔ برج بھاشا، بندیلی، قنوجی، کھڑی بولی اور ہریانی۔ میں نے کہ پچھلے کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ جس میں ہے اور ہے آئے تو سمجھ لیجئے او کا لہجہ رکھتی ہے، اور اس کے علاوہ جو 3 ہیں برج بھاشا، بندیلی اور قنوجی، یہ او کا لہجہ رکھتی ہے، تو یہ ایک یاد رکھنے کا ٹرک تھا۔ چلیے تو سوال نمبر 54 کا صحیح جواب ہمارا بی ہو جائے گا۔ مغربی ہندی میں 5 بولیاں برج بھاشا، بندیلی، قنوجی، کھڑی بولی اور ہریانوی ہے۔ بڑھتے ہیں، اور اس کے گورسن نے مغربی ہندی میں شامل 5 بولیوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا ہے، وہی ہے جیسا کہ میں بتایا ہوں، کھڑی بولی اور ہریانوی۔ کھڑی بولی اور ہریانی جو آ کا لہجہ رکھتی ہے، اور برج بھاشا قنوجی جو او کا لہجہ رکھتی ہے۔ تو اسی کو جو ہے گریرسن نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یہ بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ کس نے جو ہے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا، جو برج بھاشا قنوجی بندیلی او کا لہجہ رکھتی ہے، اور کھڑی بولی اور ہریانی او کا لہجہ رکھتی ہے، تو گریرسن نے جو ہے 2 گروہ میں اسے تقسیم کیا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 55 کی طرف۔ فارسی زبان و ادب پر محمد حسین آزاد کی مشہور تصنیف ان میں سے کون سی ہے؟ جی دوستو تو وہ کتاب ہو جائے گا فارسی زبان و ادب پر سخندان فارس۔ آب حیات محمد حسین کا تاریخ کا کتاب ہے۔ دربار اکبری، قند پارسی، یہ بھی محمد حسین آزاد کی ہی کتابیں ہیں، تو ضرور یاد رکھیے گا محمد حسین آزاد کی کتاب جو ہے سخندان فارس جو ہے یہ فارسی زبان و ادب پر ہے، اور سخندان فارس جو ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ سخندان فارس جو ہے اردو زبان میں فارسی زبان و قواعد کا اس میں بیان ملے گا آپ کو، ضرور یاد رکھیے گا۔ سخندان فارس میں اردو زبان میں فارسی زبان کا قواعد
بیان کیا گیا ہے۔ اور آب حیات جو ان کا محمد حسین آزاد کا ہے وہ 1880 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور محمد حسین آزاد نے اس کتاب میں شاعروں کو 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں شاعروں کو 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ اس سے بھی سوال بنا ہے تو ضرور یاد رکھیے گا۔ اور آب حیات کا دوسرا ایڈیشن جو ہے ساتھیوں 1883 عیسوی میں عمل میں آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہاں دیا گیا ہے قند پارسی، تو قند پارسی محمد حسین آزاد کے فارسی زبان میں روز مرہ سے جو گفتگو ہے اسی کے متعلق جو ہے انہوں نے لکھا ہے، اس میں بیان کیا ہے۔ اور دربار اکبری جو ہے 1898 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور اس میں آزاد نے جلال الدین اکبر بادشاہ کے عہد اور ان کے اراکین سلطنت کے حالات و واقعات بیان کیے ہیں۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو دہلی میں اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ منٹو کے کس افسانے کو ایک نئے تجربے سے موسوم کیا گیا ہے؟ جی جب تک بات کر لیتے ہیں سعادت حسن منٹو کے بارے میں دوستو۔ سعادت حسن منٹو کی پیدائش جو ہے 1912 عیسوی کو ہی ہے۔ آج میرے خیال سے سعادت حسن منٹو کی جو ہے یوم پیدائش ہے، تو جو ہے اور سعادت حسن منٹو کی جو ہے پیدائش 1912 عیسوی کو یہ پنجاب میں اور وفات 1955 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ اور داخل نصاب سعادت حسن منٹو کا افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت جو 1950 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور ٹھنڈا گوشت میں ٹوٹل 8 افسانے شامل ہیں۔ یہ تو سوال نمبر 56 کا صحیح جواب جو ہے وہ ہوگا آپ کا فندنے جو ہے۔ سعادت حسن منٹو کے افسانہ فندنے کو ایک نئے تجربے سے موسوم کیا گیا ہے۔ منٹو نے اپنے افسانے جو فندنے کو ایک نئے تجربے سے موسوم کیا ہے۔ بات کریں دوستوں جو ہے ہتک، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور موزیل کے بارے میں، تو یہ سب سے پہلے جو ہے بات کریں یہاں ٹوبہ ٹیک سنگھ کی، تو ٹوبہ ٹیک سنگھ جو ہے یہ فسادات کے سے متعلق ایک کتاب ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں فسادات کے بعد سیاسی اور نفسیاتی صورتحال کو موضوع بنا کر پیش کیا گیا ہے، اور افسانہ موزیل میں فسادات کو براہ راست موضوع بنایا گیا ہے، سبھی فسادات سے متعلق ہیں۔ اور فندنے جو یہاں ذکر کیا گیا ہے سوال میں فندنے، تو فندنے کے بارے میں بات کریں، اس میں جو ہے ٹوٹل 11 افسانے ہیں، اور یہ 1954 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ چلے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 57 کی طرف۔ تاریخی پیدائش کے لحاظ سے ان میں سے کون سی ترتیب درست ہے؟ جی ساتھیو، تو تاریخی پیدائش کے لحاظ سے ہمارا ترتیب ہو جائے گا، پہلا کرشن چندر کی پیدائش ہو جائے گا نومبر 1914 عیسوی کو، اور خواجہ احمد عباس کا پیدائش ہو جائے گا دوستوں جون ہو جائے گا، جون 1914 ہو جائے گا۔ حالانکہ پہلے خواجہ احمد عباس کا ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر یہاں آپ دیکھیے گا سی میں ہے خواجہ احمد عباس، پھر عصمت چغتائی کا پیدائش جو ہے یہاں پہ دیا گیا تو یہ غلط ہو جائے گا، اس پھر خواجہ احمد عباس کی عصمت چغتائی تو یہاں گڑبڑ ہو جائے گا، اور بی اور سی ڈی تو ہوگا ہی نہیں، تو ہوگا جو ہے ہمارا پہلا۔ جی تو بات کریں ان کے سبھی کے پیدائش اور وفات کے بارے میں، تو کرشن چندر کی پیدائش نومبر 1914 عیسوی کو یہ ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ کرشن چندر کی پیدائش جو ہے نومبر 1914 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی ہے، اور خواجہ احمد عباس صاحب کی پیدائش جو ہے جون 1914 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی ہے، اور راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش جو ہے سپٹمبر 1915 عیسوی کو ہوئی ہے، اور عصمت چغتائی کی پیدائش جو ہے اگست 1915 عیسوی کو ہوئی ہے۔ جی اگست 1915 عیسوی کو ہے، لیکن جو ہے رائٹ آنسر ہمارا یہی پہلا ہوگا، حالانکہ عصمت چغتائی راجندر سنگھ بیدی کے پہلے ان کی پیدائش ہے عصمت چغتائی کی۔ اب ان کے وفات کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں دوستوں۔ یہاں کرشن چندر کی وفات جو ہے وہ 1977 عیسوی کو جو ہے ممبئی میں ہوئی ہے۔ ان کا داخلی نصاب افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں جو 1948 عیسوی میں 1948 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور اس میں ٹوٹل جو ہے 10 افسانے شامل ہیں۔
پھر خواجہ احمد عباس کی جو ہے وفات کے بارے میں بات کریں تو خواجہ احمد عباس کی وفات جو ہے 1987 عیسوی کو، یہ دوستوں 1987 عیسوی کو ممبئی میں، اور ان کا داخل نصاب ایک لڑکی ان کا داخل نصاب افسانی مجموعہ ہے، ایک لڑکی 1942 عیسوی میں شائع ہوا، اور افسانی مجموعہ ایک لڑکی میں ہے، ٹوٹل دوستوں 10 افسانے شامل ہیں، 10 افسانے شامل ہیں، ہم وحشی ہیں میں بھی 10 افسانے شامل ہیں، اور خواجہ احمد عباس کا افسانی مجموعہ ایک لڑکی میں بھی 10 افسانے شامل ہیں۔ اور یہاں راجندر سنگھ بیدی کے بارے میں بات کریں تو راجندر سنگھ بیدی کی وفات جو ہے 1984 عیسوی کو ہے دوستوں، 1984 عیسوی کو، ان کا داخل نصاب افسانی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو، 1965 عیسوی میں شائع ہوا، اور اس میں ٹوٹل 9 افسانے شامل ہیں۔ اور راجندر سنگھ بیدی کا جو ہے داخل نصاب ناول بھی ہے ایک چادر میلی سی، جو 1962 عیسوی میں منظر عام پر آیا، اور ناول ایک چادر میلی سی جو ہے وہ 11 ابواب پر مشتمل ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور اسمت چغتائی کے بارے میں بات کریں تو اسمت چغتائی کی وفات جو ہے 1991 عیسوی کو، یہ دوستوں 1991 عیسوی کو۔ اسمت چغتائی کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ چوٹے، جو 1942 عیسوی میں منظر عام پر آیا، چوٹے میں 11 افسانے، 3 خاکے اور ایک ڈرامہ ہے۔ اور اسمت چغتائی کا ناول کے بارے میں بات کریں دوستو تو اسمت چغتائی کا ناول جو ہے ٹیڑھی لکیر 343 1945، 3 منزلیں 43 ابواب ہے، اور 1945 عیسوی میں ٹیڑھی لکیر شائع ہوا ہے۔ چلے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 58 کی طرف۔ باغ و بہار کا سب سے طویل قصہ کون سا ہے؟ ان میں سے باغ و بہار کا سب سے طویل قصہ پوچھا گیا ہے ساتھیوں، تو باغ و بہار کا سب سے طویل قصہ جو ہے تیسرے درویش کا ہے۔ سب سے باغ و بہار کا سب سے اگر آپ سے پوچھا جائے چاروں درویش میں سے سب سے طویل کس کا، تو پہلا ہوگا۔ اگر جو ہے آپ سے پوچھا گیا باغ و بہار کا سب سے طویل قصہ تو وہ تیسرے درویش کا، تو ضرور یاد رکھیے گا۔ باغ و بہار 1803 عیسوی میں جو ہے منظر عام پر آیا ہے، اور قصہ اس کا جو تیسرا قصہ ہے اس میں خواجہ سرپرست کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور باغ و بہار کے پہلا درویش یمن کے سوداگر کے خواجہ احمد کا لڑکا، دوسرا درویش ملک فارس، تیسرا عجم کے بادشاہ کا بیٹا، اور چوتھا چین کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 59 کی طرف۔ قرۃ العین حیدر نے کس ناول میں متضاد تصویروں کو یکجا کر کے ایک البم سا بنا دیا؟ جی ساتھی، تو قرۃ العین حیدر نے اپنے ناول کار جہاں دراز میں جو ہے متضاد تصویروں کو یکجا کر کے ایک البم سا بنایا ہے۔ یاد رکھیے گا، قرۃ العین حیدر نے اپنے ناول کار جہاں دراز میں متضاد تصویروں کو یکجا کر کے ایک البم سا بنایا ہے۔ قرۃ العین حیدر کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1927 عیسوی کو یہ علی گڑھ میں، اور وفات 2007 عیسوی کو نویڈا میں ہوئی ہے۔ قرۃ العین حیدر کا یہ سوانح ناول ہے کار جہاں دراز ہے۔ کار جہاں دراز ہے 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ کار جہاں دراز ہے کا عنوان جو ہے قرۃ العین حیدر نے علامہ اقبال کے شعر سے اخذ کیا ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ اور داخل نصاب ان کا قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا، جو 1959 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ ناول آگ کا دریا 101 ابواب پر مشتمل ہے، اور اس میں 4 ادوار ہیں، اور اس ناول میں دوستو 2500 سال کا تاریخ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کا ناول ہے میرے بھی صنم خانے، جو 1949 عیسوی میں شائع ہوا۔ میرے بھی صنم خانے جو ہے دوستو یہ تقسیم ہند کے موضوع پر لکھا گیا، اور اس ناول کے عنوان بھی جو ہے قرۃ العین حیدر نے علامہ اقبال کے شعر سے اخذ کیا ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ اور چاندنی بیگم جو ہے 1990 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ چاندنی بیگم قرۃ العین حیدر کا یہ بھی ایک ناول ہے، اور قرۃ العین حیدر کے جو ناول ہے چاندنی بیگم، یہ کسی بھی جو ہے شعراء کے شعر سے اخذ نہیں کیا گیا ہے۔ اور قرۃ العین حیدر کا ایک اور ناول ہے آخر شب کے ہم سفر۔ آخر شب کے ہم سفر پر جو ہے انہیں گیان پیٹھ کا ایوارڈ ملا ہے۔ تو چلے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 60 کی طرف۔ آتش کے درج ذیل مصرع کا صحیح مصرع والا کیا ہوگا؟ پہلا اس میں جو ہے ہر بار عجب رنگ ہے، ہر بار عجب روپ، اس کا مصرع اولا یہاں تلاش کرنا ہے۔ دوسرا مصرع ہے جی، تو اس کا دوسرا مصرع ہوگا ساتھیوں، جب دیکھیے کچھ اور ہی عالم ہے تمہارا، ہر بار عجب رنگ ہے، ہر بار عجب روپ۔ یہ آتش کا شعر ہے، آتش کا۔ اور آتش کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے دوستو
1778 ईस्वी को हुई है फैज़ाबाद में और वफ़ात 1847 ईस्वी को लखनऊ में हुई है। आतिश के शागिर्द जो हैं गुलज़ार नसीम के मुसन्निफ़ दयाशंकर नसीम हैं। दयाशंकर नसीम जो हैं आतिश के जो हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश के शागिर्द हैं। चलो जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 61 की तरफ। रक़आत गालिब इनमें से क्या है साथियों? रक़आत गालिब जो है इनमें से क्या है जी साथियों? तो रक़आत गालिब फ़ारसी में कहे गए गालिब के खतूत का मजमुआ है। गालिब की पैदाइश 1797 और वफ़ात दिल्ली में 1869 ईस्वी को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दरियाए लताफ़त एक सदफ़ के अलावा कितने जज़ीरों पर मुश्तमिल है? ऊपर हम लोगों ने जिक्र किया है, एक सदफ़ के अलावा 7 जज़ीरों पर मुश्तमिल है। और दरियाए लताफ़त को इंशाअल्लाह खान इंशा ने सादत अली ख़ान की फरमाइश पर लिखा था, जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है और ये एक मुश्तरका किताब है। मिर्ज़ा मोहम्मद अहसन क़तील भी उनके साथ थे लिखने में। तो चलिए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर हमारा 63 है। किस शायर ने मीर अनीस के लिए हसीं के बजाय अनीस तखल्लुस तजवीज़ किया था? जी तो दोस्तों नासिख ने मीर अनीस के लिए हसीं के बजाय अनीस तखल्लुस तजवीज़ किया था। ज़रूर याद रखिएगा। बात करें दोस्तों अनीस के बारे में, तो अनीस पहले हज़ी तखल्लुस करते थे, लेकिन नासिक के कहने पर जो है 1816 ईस्वी में अनीस तखल्लुस बाज़ाब्ता तौर पर इख्तियार कर लिया। अनीस की पैदाइश 1802 ईस्वी को फैज़ाबाद में हुई है और वफ़ात 1874 ईस्वी को लखनऊ में हुई है। इब्तदाई तखल्लुस इनका हज़ी था, ज़रूर याद रखिएगा। और इनके वालिद का नाम मीर मुस्तहसन खलीक़ अनीस के वालिद का नाम था और दादा का नाम मीर ग़ुलाम हसन, जो शेरुल बयान के मुसन्निफ़ है मीर हसन, वो ये इनके दादा थे। चलिए जी, और इनके परदादा मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहक थे। अनीस अपने वालिद मीर मुस्तहसन खली के कहने पर जो है मरसिया गोई की तरफ मुतवज्जह हुए थे। तो ज़रूर याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि किसके कहने पर जो है वो मरसिया गोई की तरफ मुतवज्जह हुए, यहाँ तो पूछा गया है कि जो है मीर अनीस के लिए हज़ी के बजाय अनीस किसने तजवीज़ किया, लेकिन हो सकता है कहीं ये पूछ लिया जाए अगली दफ़ा के जो है किसके कहने पर जो है मरसिया गोई की तरफ जो है अनीस मुतवज्जह हुए। तो ज़रूर याद रखिएगा अपने वालिद मीर मुस्तहसन खली के कहने पर जो है वो मरसिया गोई की तरफ मुतवज्जह हुए थे। मीर बब्बर अली अनीस जो है ये फ़न सिपागरी और शह सवारी से भी वाक़फ़ियत रखते थे। ज़रूर याद रखिएगा। और मीर बब्बर अली अनीस को जो है उर्दू का हुमर भी कहा जाता है। उर्दू का हुमर जो है इन्हें कहा जाता है। मीर अनीस की एक मरसिया है मीरासी अनीस, जो 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। मीर अनीस का मरसिया जो है 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। किस नाम से है? तो मीरासी अनीस के नाम से। मीर अनीस ने उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा अल्फाज और मुहावरात का इस्तेमाल किया है और मसूद हसन रिज़वी अदीब ने मीर अनीस पर सबसे ज़्यादा जो है काम किए हैं। तो ये भी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि किसने मीर अनीस पर सबसे ज़्यादा काम किया है तो मसूद हसन रिज़वी, मसूद हसन खान नहीं है, मसूद हसन रिज़वी अदीब ने। और मीर बब्बर अली अनीस का मुस्तकिल क़याम लखनऊ में अमजद अली शाह के ज़माने में था। अनीस शेख इमाम बख्श नासिक को जगत उस्ताद भी कहते थे। ये भी याद रखिएगा, अनीस जो हैं ये इमाम बख्श नासिक को क्या कहते थे? तो जगत उस्ताद कहते थे। मीर बब्बर अली अनीस के मरसियों की खुसूसियत ये है दोस्तों कि उन्होंने हिंदुस्तानी और सेकुलर अनासिर को अपने कलाम में जगह दी है। ज़रूर याद रखिएगा। मीर बब्बर अली अनीस के मरसियों को मुअज्जज़ बयानी से ताबीर किया जाता है। ज़रूर याद रखिएगा, मीर बब्बर अली अनीस के मरसियों को किससे ताबीर किया जाता है? तो मुअज्जज़ बयानी से ताबीर किया जाता है। मुअज्जज़ बयानी से ताबीर किया जाता है मीर बब्बर अली अनीस के मरसियों को। चले जी, अच्छा मीर अनीस से मुताल्लिक़ कुछ अक़वाल हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा और आपने बताना है कि ये अक़वाल किन के हैं। जी दोस्तों, पहला कौल ये है, हाली और सैयदीन की नस्र को अखलाक़ी नस्र का नाम दिया जा सकता है तो अनीस के तमाम तर कलाम या उसके बेशतर हिस्से को हम अखलाक़ी नज़्म के नाम से मौसूम कर सकते हैं। ये कौल किन का है? जी, उनकी पैदाइश 1919 ईस्वी को है और वफ़ात 2010 है। जी, मसूद हुसैन खान का ये कौल है। हाली और सैयदीन की नस्र को अखलाक़ी नस्र का नाम दिया जा सकता है तो अनीस के तमाम तर कलाम को या उसके बेशतर हिस्सों को हम अखलाक़ी नज़्म के नाम से मौसूम कर सकते हैं बकौल डॉक्टर मसूद हुसैन खान। जी, अगला कौल ये है कि मीर खलीक का लौंडा
आफतें ढा रहा है। मीर खलीक का लौंडा जो है आफतें ढा रहा है, ये मशहूर कौल किनका है जी? तो ख्वाजा हैदर अली आतिश का ये कौल है दोस्तों, मीर खलीक का लौंडा आफतें ढा रहा है। अगला कौल है दोस्तों, अनीस के हर लफ्ज़ और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है। अनीस के हर लफ्ज़ और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है। बहुत ही मशहूर शख्सियत का ये कौल है जी। उनकी पैदाइश 1837 ईस्वी को हुई और वफ़ात 1914 ईस्वी को पानीपत में जी दोस्तों। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का ये कौल है, ज़रूर याद रखिएगा। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का ये कौल है कि अनीस के हर लफ्ज़ और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है। चलिए जी, अगले ये लास्ट कौल है, आखिरी कौल है दोस्तों कि मीर अनीस सफ़ाई कलाम, लतीफ़ बयान, चाशनी मुहावरा, खूबी बंदिश, हुस्न उसलूब, मुनासबत मकाम और तर्ज़ अदा और सिलसिले की तरतीब में जवाब नहीं रखते हैं। ये कौल किनका है जी दोस्तों? तो ये कौल जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। और मीर बब्बर अल अनीस का दाखिल नसब मरसी आपको मालूम ही होगा, नमक ख़ान तकल्लुम फ़साहत मेरी। चलो जी, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 64 की तरफ जी। सवाल नंबर 64 है, मुंशी प्रेमचंद के अफसानवी मजमुआ वारदात में कितनी कहानियां हैं, कितने अफसाने शामिल हैं जी साथियों? तो मुंशी प्रेमचंद के अफसानी मजमुआ वारदात में दोस्तों 13 अफसाने शामिल हैं। मुंशी प्रेमचंद का पैदाइश 1880 ईस्वी को और वफ़ात जो है 1936 ईस्वी को बनारस में। मुंशी प्रेमचंद का दाखिले नसाब अफसानी मजमुआ वारदात जो है ये कब मंज़र आम पर आया है, कब शाया हुआ है? तो याद रखिएगा 1938 ईस्वी में शाया हुआ है और जो है ये जामिया से ये शाया हुआ है। और अफसानी मजमुआ वारदात में जो कुल 13 अफसाने शामिल हैं उसे हम यहाँ देख लेते हैं जी। पहला है शिकवा शिकायत, मासूम बच्चा, बदनसीब माँ, शांति, रोशनी, मालकिन, नई बीबी, गुल्ली डंडा, सवांग, इंसाफ की पुलिस, गम नदारी, बज़बखर, मुफ्त करान दाश्तन और कातिल की माँ। इसके अलावा जो है यहाँ दिया गया है बदनसीब की माँ और नई बीबी 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। दोनों बदनसीब की माँ और नई बीबी जो है ये दोनों 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। मासूम बच्चा, रोशनी, इंसाफ की पुलिस 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सवांग 2 हिस्सों पर मुश्तमिल, मालकिन 7 हिस्सों पर और कातिल की माँ 6 हिस्सों पर मुश्तमिल है। क्या यह सही है जी? जी चले जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है जी दोस्तों? तो राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना जो है सपनों के देश में नहीं है। इसके अलावा लंबी लड़की, मिथन और भोला है। और सपनों के देश में जो है ये अख्तर अरविंदवी का ये जो है अफसाना है। और बात करें जाए राजेंद्र सिंह बेदी की तो पैदाइश इनकी 1915 ईस्वी को और वफ़ात 1984 ईस्वी को मुंबई में हुई है। इनका दाखिला नसाब अफसानी मजमूआ अपने दुख मुझे दे दो जो 9 अफसानों पर मुश्तमिल है, ज़रूर याद रखिएगा। इनके भी जो दाखिल नसाब अफसानी मजमूआ उसमें शामिल अफसाने को यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है दोस्तों लाजवंती, दूसरा जोगिया, बब्बल, लंबी लड़की, अपने दुख मुझे दे दो, टर्मेन से परे, हजाम इलाहाबाद के दीवाला और यूक्लिप्स। राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने दुख मुझे दे दो का इंतसाब आलम मसरूर के नाम किया। अपने अफसानी मजमूआ अपने दुख मुझे दे दो राजेंद्र सिंह बेदी का 4सा अफसानी मजमूआ है और ये पहली बार 1965 ईस्वी में शाया हुई है। इतनी बात ज़रूर याद रखिएगा। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उमराव जान अदा किरदार फैज़ अली का मनसब क्या है दोस्तों? तो उमराव जान अदा का किरदार फैज़ अली का मनसब जो है वो डाकू है। उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रसूआ का दाखिल नसाब नाविल है जो 25 हिस्सों पर मुश्तमिल है और यह नाविल 1899 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। उमराव जान अदा जो है ये शाहिद राना से माखूज़ है, शाहिद राना से ये माखूज़ है, अख़ज़ किया गया है उमराव जान अदा को। मिर्ज़ा हादी रसूआ की पैदाइश 1858 ईस्वी को, ये 1858 ईस्वी को ये है। कहाँ हुई है? तो लखनऊ में और वफ़ात 1931 ईस्वी को हैदराबाद में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए जी साथियों। तो सवाल नंबर 67 का सही जवाब होगा हमारा फिरदौसी बरी, मैदान अमल, लंदन की एक रात, दारा शिको, ये हमारा ज़मानी तरतीब। फिरदौसी बरी जो है 1899 से मंजर आम पर आया। मैदान अमल किनका है? तो ये मुंशी प्रेमचंद का नाविल है और ये जो है मैदान अमल जो है 1932 से मंजर आम पर आया है। नाविल लंदन के एक रात 1939 ईस्वी में मंजर आम पर आया है और जो है दारा शिको जो है 1900
67 ईस्वी में जो है मंजर आम पर आया है। 67 में जो है मंजर आम पर आया है दारा शिको। दारा शिको किन का नाविल है साथियों? तो दारा शिको याद रखिए क़ाज़ी अब्दुल सत्तार का नाविल है। दारा शिको किन का नाविल है? तो दारा शिको जो है क़ाज़ी अब्दुल सत्तार का नाविल है। नाविल लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर का नाविल है, जिसमें शऊर की रोह की तकनीक इस्तेमाल की गई है। सज्जाद ज़हीर के बारे में बात करें दोस्तों, तो सज्जाद ज़हीर की पैदाइश जो है 1899 ईस्वी में हुई है। 1899 ईस्वी में हुई है इनकी पैदाइश लखनऊ में, और वफ़ात 1973 ईस्वी को जो है कज़ाकिस्तान में हुई है। चलो जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नज़ीर अकबर आबादी के बारे में ये किसी ने कहा था कि यहाँ कबीर के अखलाक और खुसरो के जहन का एक दिलकश इम्तजाज मिलता है। जी, तो नज़ीर अकबर आबादी के बारे में किसने कहा था? जी, तो नियाज़ फ़तेहपुरी ने कहा था नज़ीर अकबर आबादी में कि यहाँ कबीर के अखलाक और खुसरो के जहन का एक दिलकश इम्तजाज मिलता है। ज़रूर याद रखिएगा, नियाज़ फ़तेहपुरी ने अपनी किताब इंतक़ादियात में ये बात लिखी थी कि नज़ीर अकबर आबादी जो हैं ये चुटकुले बाज़ शायर हैं। नियाज़ फ़तेहपुरी का एक मशहूर किताब है इंतक़ादियात जो है इनका एक मशहूर किताब है इंतक़ादियात जो है। और इसी किताब में जो है दोस्तों इन्होंने जो नज़ीर अकबर आबादी को चुटकुले बाज़ शायर का इन्होंने ही कहा था, नज़ीर अकबर नियाज़ फ़तेहपुरी ने ही। तो ये भी बात याद रखिएगा, यहाँ कबीर के अखलाक और खुसरे के जहन के एक दिलकश इम्तजाज और जो है चुटकुले बाज़ शायर जो है, ये भी याद रखिएगा। नज़ीर अकबर आबादी के ताल्लुक़ से दोनों बात जो है नियाज़ फ़तेहपुरी ने कही है। और नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म कलजुग को जो है मजनू गोरखपुरी ने रूसी के माशरती अहदनामा के मुमासिल करार दिया। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश 1740 ईस्वी को हुई है दिल्ली में, और वफ़ात 1830 ईस्वी को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसका शुमार इहाम गो शोरा में नहीं होता है? जी, तो फ़ायज़ दहलवी का नहीं होता है। इहाम गोशोरा में आबरू, नाजी और मज़मून का किया जाता है। फ़ायज़ का असल नाम नवाब सदरुद्दीन मोहम्मद ख़ान था और तख़ल्लुस फ़ायज़ को शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर करार दिया जाता है। फ़ायज़ दहलवी को शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर करार दिया जाता है। साथियों, इहाम गोई के नामोर शोरा में आरज़ू, आबरू, शाकिर, नाजी, यकरंग और मज़मून का शुमार किया जाता है। ज़रूर याद रखिएगा। इनसे मुताल्लिक़ कुछ अहम पॉइंट हैं जिन्हें हम यहाँ पीपीटी में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे इम्तहान के लिए कारआमद साबित होंगे। जी, तो यहाँ जो है ये इहाम गो शोरा में सबसे अहम नाम शाह मुबारक आबरू का आता है, और सबसे पहले इहाम गोई के ख़िलाफ़ मिर्ज़ा मदर जाने जाना ने आवाज़ बुलंद की। शाह हातिम का भी रुझान इब्तदा में शुरुआत में इहाम गोई की तरफ था। आबरू की पैदाइश 1683 ईस्वी को गोलियार में और वफ़ात 1973 ईस्वी को यह दिल्ली में। इनका असल नाम नजमुद्दीन उर्फियत शाह मुबारक और तख़ल्लुस आबरू। मोहम्मद शाकिर नाजी जो है ये दिल्ली के रहने वाले थे। 1784 ईस्वी को 44 ईस्वी को दिल्ली में पैदा हुए, वफ़ात 1690 ईस्वी को। मोहम्मद शाकिर नाजी अपने इहाम गो पर फ़ख्र करते थे। शाकिर नाजी पेशे के एतबार से सिपाही थे। बात करें शेख शरफुद्दीन, तो इनका असल नाम शेख शरफुद्दीन था और तख़ल्लुस मज़मून। शेख शरफुद्दीन मज़मून को शायर बेदाना के नाम से भी जाना जाता है। शायर बेदाना जो है शेख शरफुद्दीन को जाना जाता है के नाम से। और मज़मून जो है अकबराबाद के रहने वाले थे। असल नाम इनका जो है मुस्तफ़ा, यकरंग के बारे में बात करें तो इनका असल नाम मुस्तफ़ा ख़ान था और तख़ल्लुस यकरंग की वफ़ात जो है 1752 ईस्वी में हुई। और शेख सिराजुद्दीन के बारे में बात करें तो इनका जो है असल नाम शेख सिराजुद्दीन अली था। ख़ान आरज़ू की पैदाइश जो है शेख सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू जो है इनके ख़ान आरज़ू की पैदाइश 1669 ईस्वी को दिल्ली में हुई। सिराजुद्दीन अली इनका असल नाम था और सिराजुद्दीन अली ख़ान और आरज़ू जो है तख़ल्लुस करते थे शेख सिराजुद्दीन अली ख़ान आरज़ू, और वफ़ात जो है 1756 ईस्वी को। ख़िताब इनका इस्तेदाद ख़ान था और तख़ल्लुस आरज़ू करते थे। ख़ान आरज़ू सनात इहाम के उस्ताद माने जाते थे और मीर ने ख़ान आरज़ू को उस्ताद पीरो मुर्शिद बंदा कहा है। मीर तक़ी मीर ने कहा है ख़ान आरज़ू को उस्ताद पीरो मुर्शिद बंदा। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना ये तख़ल्लुस मज़हर करते थे। लक़ब शमशुद्दीन हबीबुल्लाह था। पैदाइश इनकी 1781 ईस्वी को हुई और वफ़ात 1699 ईस्वी को। शेख ज़फ़रुद्दीन असल नाम था और इनका शेख हातिम का असल नाम शेख ज़फ़रुद्दीन था और हातिम तख़ल्लुस उर्फियत शाह हातिम। वालिद का नाम शेख फ़तहुद्दीन। पैदाइश 1699 दिल्ली में और वफ़ात 1791 ईस्वी को।
چلے جی اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 70 ہے دوستو، رشید احمد صدیقی نے یاسیات کا امام کسے کہا ہے؟ یاسیات کا امام جو ہے رشید احمد صدیقی نے کسے کہا ہے؟ جی ساتھ رشید احمد صدیقی نے یاسیات کا امام فانی بدایونی کو کہا ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ رشید احمد صدیقی نے یاسیات کا امام فانی بدایونی کہا تھا۔ رشید احمد صدیقی نے اپنی کتاب جدید غزل، ان کی کتاب ہے جدید غزل رشید احمد صدیقی کی، اسی میں جو ہے انہوں نے فانی کے متعلق کہا کہ فانی کی شاعری جو ہے غم و الم کی شاعری ہے، غم و الم کی شاعری ہے، غم و الم کی شاعری جو ہے کہا ہے رشید احمد صدیقی نے اپنی کتاب جدید غزل میں۔ اور بات کریں فانی بدایونی کی دوستوں، تو فانی بدایونی کا اصل نام شوکت علی خان تخلص فانی کی پیدائش جو ہے 1879 عیسوی کو ہوئی ہے بدایوں میں، اور وفات جو ہے دوستو فانی بدایونی کی 1941 عیسوی کا حیدرآباد میں، 1941 عیسوی کا حیدرآباد میں۔ فانی کی غزلوں کی خصوصیت قنوتیت ہے، قنوتیت جو ہے فانی غزلوں کی خصوصیت ہے، اور فانی شاعری میں مالدہ فضل حالی سے متاثر تھے، اور فانی بدایونی کے کلام میں غربت کا لفظ جو ہے بار بار آیا ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ لغت میں درجہ ذیل شعراء کے تخلص کی ترتیب کیا ہوگی؟ جی تو اس طرح کے سوالات جو ہے بہت ہی سمپل ہوتے ہیں، اس سوال کا صحیح جواب ہوگا بی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں سے کون سی کتاب آل احمد سرور کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ جی تو آل احمد سرور کا مضامین کا مجموعہ ہو جائے گا مسرت سے بصیرت تک لفظ و معنی، شمس الرحمن فاروقی ہو جائے گا تلاش و توازن۔ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے گا تلاش و توازن کے مصنف کون ہے، اور مضامین نو یہ خلیل الرحمن اعظمی کا ہے۔ جی تلاش و توازن کے مصنف کے بارے میں آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ علم معنیات کو لسانیات میں پہلی بار کس نے علیحدہ شق کے طور پر پیش کیا؟ جی ساتھیوں تو کس نے کیا تھا؟ لے سنگ نے۔ علم معنیات کو لسانیات میں پہلی بار جو ہے لے سنگ نے علیحدہ شق کے طور پر پیش کیا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی ساتھیو تو سوال نمبر 74 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا سی اور ڈی۔ ناول بستی انتظار حسین کی تصنیف ہے۔ بات کریں انتظار حسین کے بارے میں دوستو، تو انتظار حسین کی پیدائش دسمبر 1923 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات 2016 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ بلند شہر میں ان کی پیدائش 1923 عیسوی کو، اور وفات 2016 عیسوی کو لاہور میں جو ہے ناول بستی جو ہے انتظار حسین کا یہ 1980 عیسوی میں جو ہے شائع ہوا ہے، اور اس میں ٹوٹل جو ہے 11 ابواب ہیں، 11 ابواب پر مشتمل ہے ناول بستی۔ افسانی مجموعہ بابا لوگ کے مصنف غیاث احمد گدی ہیں، ضرور یاد رکھیے گا۔ داخل نصاب افسانی مجموعہ بابا لوگ جو ہے یہ غیاث احمد گدی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ بات کریں غیاث احمد گدی کے بارے میں دوستو، تو غیاث احمد گدی کی پیدائش جو ہے جھارکھنڈ میں 1928 عیسوی کو ہوئی ہے، 1928 عیسوی کو غیاث احمد گدی کی پیدائش ہے جھارکھنڈ میں، اور وفات 1986 عیسوی کو جو ہے جھارکھنڈ ہی میں ہوئی ہے۔ ان کے داخل نصاب افسانی مجموعہ بابا لوگ جو ہے کب منظر عام پر آیا ہے؟ تو ضرور یاد رکھیے گا بابا لوگ 1969 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور بابا لوگ میں ٹوٹل 9 افسانے شامل ہیں۔ داخل نصاب غیاث احمد گدی کا افسانی مجموعہ بابا لوگ میں ٹوٹل 9 افسانے شامل ہیں، اور یہ 1969 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں دیا گیا فسانہ آزاد منشی پریم چند کا ہے، تو فسانہ آزاد منشی پریم چند کا نہیں ہے، فسانہ آزاد جو ہے یہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا یہ ناول ہے، جو 1880 سے منظر عام پر آیا، جس میں 4 جلد اور 6 پلاٹ ہیں۔ چلیے جی اب یہاں دیا گیا ہے، اس اعتبار سے یہ غلط ہوگا۔ اداس نسل کے مصنف شوکت صدیقی ہیں، بالکل نہیں۔ اداس نسلیں جو ہے ایک ان کا ناول ہے اداس نسلیں، تو ضرور یاد رکھیے گا عبداللہ حسین کا ناول ہے اداس نسلیں۔ اداس نسلیں عبداللہ حسین کا ناول ہے۔ اداس نسلیں کب منظر عام پر آیا دوستو؟ تو یاد رکھیے گا 1963 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے ناول اداس نسلیں، اور اس میں ٹوٹل جو ہے 4 ابواب ہیں ناول اداس نسلیں میں۔ اور عبداللہ حسین کی پیدائش جو ہے راول پنڈی میں جو ہے 1931 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات کب ہوئی ہے ساتھیوں عبداللہ حسین کی؟ تو 2015 عیسوی کو لاہور میں۔ چلو جی تو اس اعتبار سے یہاں بھی غلط ہو جائے گا، سی اور ڈی ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔
जी, दावा दलील का ये सवाल है। दावा है इसकी कि इमदाद इमाम असर उर्दू के अहम नक़ाद हैं, और दलील है इसकी क्योंकि उन्होंने तनक़ीदी किताब काशिफुल हक़ाइक़ लिखी। क्या दुरुस्त होगा इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? जी साथियों, तो सवाल नंबर 75 का सही जवाब हो जाएगा हमारा दावा सही है और दलील भी दुरुस्त है। इमदाद इमाम असर उर्दू के अहम नक़ाद हैं और इनकी मक़बूलियत जो है काशिफुल हक़ाइक़ की वजह से, हालांकि और भी जो है इन्होंने किताबें लिखी हैं, लेकिन जो है मशहूर हैं काशिफुल हक़ाइक़ के, और इन्होंने जो है तनक़ीदी किताब जो है काशिफुल हक़ाइक़ लिखी। चलिए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इमदाद इमाम असर की पैदाइश जो है कब हुई साथियों? तो इमदाद इमाम असर की पैदाइश जो है 1849 ईस्वी को ये है, और पटना में उनकी पैदाइश और वफ़ात 1934 ईस्वी को ये पटना ही में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जी, ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा कि मैं ज़्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर ज़्यादा जल्दी आपको लग रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा मुझे। आप अपनी राय को रखिएगा। अगर थोड़ा जल्दी हो रहा है तो मैं इसे थोड़ा स्लो करने की कोशिश करूँगा, अगर नहीं तो वो भी बताएं। जी, तो सवाल नंबर 76 का सही जवाब हो जाएगा साथियों हमारा तीसरा, यानी ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और डी। सबरस और कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजी की तसानीफ़ हैं। मीर अमन दिल्ली में पैदा हुए। मीर अमन की पैदाइश कब हुई है दोस्तों? तो 1732 ईस्वी को हुई है दिल्ली में, और वफ़ात मीर अमन की 1808 ईस्वी को कलकत्ता में हुई है। और यहाँ दिया गया रानी केतकी की कहानी का उसलूब अरबी और फ़ारसी है, नहीं बिल्कुल हिंदी। फसन अजाब दिल्ली में लिखी गई, ये भी गलत है। फसन अजाब दिल्ली में नहीं लिखी गई, लखनऊ में। फसन अजाब जो है ये जी, तो फसाने अजाब जो है ये दिल्ली में नहीं लिखी गई है, ये कानपुर में लिखी गई है, ज़रूर याद रखिएगा। फसाने अजाब को जो है रजब अली बैग सुरूर ने हकीम असद अली ख़ान की फरमाइश पर लिखा था कानपुर में। और फसाने अजाब में जो है ये लखनवी तहज़ीब की अक्कासी की गई है, ज़रूर याद रखिएगा। फसाने अजाब में लखनवी तहज़ीब की जो है माशरत पेश की गई है। और फसाने अजाब जो है ये शुमाली हिंद की पहली अहम तबाज़ात दास्तान तस्लीम की जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। फसाने अजाब जो है ये शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान है। शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान है। कहाँ लिखी गई? तो लिखी गई जो है कानपुर में हकीम असद अली ख़ान की फरमाइश पर, और जो है ये लखनवी तहज़ीब की जो है अक्कासी करती है फसाने अजाब। और फसाने अजाब जो है पहली मरतबा 1824 ईस्वी में दास्तान को लिखा था रजब अली बैग सुरूर ने, और पहली बार जो है ये 1843 ईस्वी में शाये हुई, और दूसरी बार जो है 1847 ईस्वी में शाये हुई है। पहली बार 1843 और दूसरी बार 1847 ईस्वी में, जरूर याद। और फसाने अजाब की इबारत जो है इंतहाई पुरतकल्लुफ़, नहायत पेचीदा और मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा के हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ज़ैल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी साथियों, तो 2 सही ज़ुमरा हमारा हो जाएगा साथियों बी और डी। मीर ज़मीर, मीर खलीक और मिर्ज़ा फ़सीह ये पुराने मरसिया निगार थे, और जोश जमील मज़हरी और वहीद अख्तर ये नए दौर के मरसिया निगार हैं, तो इस एतबार से यहाँ दुरुस्त हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी किसकी कोशिशों से कायम हुई? जी साथियों, तो दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी जो है वो मिस्टर फ़याकुस बतरोस के कोशिशों से कायम हुई। ज़रूर याद रखिएगा, मिस्टर फ़याकुस बतरोस के कोशिशों से कायम हुई। बतरोस ने दिल्ली कॉलेज के मातहत दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का क़याम जो है 1843 ईस्वी में किया था। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 79 की तरफ। शायरों और उनकी नज़्म के एतबार से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी साथियों, तो इस सवाल का सही जवाब होगा जोश मलियाबादी का जंगल का शहज़ादी और इस्माइल मेरेठी का आसार सल्फ़। यहाँ दिया गया है बाज़याबी, तो बाज़याबी शफ़ीक फ़ातिमा शेरा की नज़्म है, मीरा जी की नहीं है।
اور جی یہاں ہو جائے گا باز یہ بھی، اور سمندر کا بلاوا ہو جائے گا یہاں ہمارا میرا جی کا، اس کا اے کا ہو جائے گا ہمارا سی، اور سی کا ہو جائے گا اے۔ چلے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صنف کے لحاظ سے صحیح ہیں، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کریں۔ یہ روشنی کی رفتار، بابا لوگ، الاؤ، تماشا گھر، یہ افسانی مجموعے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیڑھی لگے، توبۃ النصوح، خدا کی بستی، آہ کا دریا، یہ جو ہے ناول کے زمرے ہیں۔ یہاں دیکھیے گا آپ تو فسانہ آزاد پنڈت رتن ناتھ سرسار کا ناول ہے، فردوس بری عبدالحلیم شرر کا ناول ہے، گودان منشی پریم چند کا ہے، لیکن ہم وحشی ہیں جو ہے یہ کرشن چندر کا داخل نصاب افسانی مجموعہ ہے جو 1948 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ روشنی کی رفتار 1982 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ قرۃ العین حیدر کا داخل نصاب افسانی مجموعہ جس میں ٹوٹل 18 افسانے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں بابا لوگ کا ہم لوگوں نے ابھی ذکر کیا ہے، بابا لوگ جو ہے غیاث احمد گدی کا جو ہے داخل نصاب افسانی مجموعہ ہے جس میں ٹوٹل 9 افسانے شامل ہیں۔ بابا لوگ کا منظر عام پر آیا تو 1969 عیسوی میں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں دیا گیا الاؤ، تو الاؤ جو ہے یہ سہیل عظیم آبادی کا داخل نصاب افسانی مجموعہ جو 1940 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور الاؤ جو ہے ٹوٹل 16 افسانوں پر مشتمل ہے۔ تماشا گھر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تماشا گھر جو ہے یہ اقبال مجید صاحب کا یہ داخل نصاب افسانی مجموعہ ہے جو تماشا گھر جو ہے 12 افسانوں پر مشتمل ہے، اور یہ تماشا گھر 2003 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ اس کے مصنف اقبال مجید ہیں جن کی پیدائش 1934 عیسوی کو ہوئی ہے مراد آباد میں، اور وفات 2019 عیسوی کو بھوپال میں ہوئی ہے۔ جی ٹیڑھی لکیر 343 1945، اس میں چغتائی کی ناول توبۃ النصوح، ڈپٹی نذیر احمد، خدا کی بستی، شوکت صدیقی، اور آہ کا دریا قرۃ العین حیدر کا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کس بڑے شاعر نے کوئی مثنوی نہیں لکھی؟ جی ساتھیو تو مثنوی جو ہے ان میں سے درد نے نہیں لکھا ہے۔ درد جو ہے ایک صوفی شاعر ہیں، اور خواجہ میر درد کی پیدائش 1721 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات جو ہے 1785 عیسوی کو دہلی میں ہی ہوئی۔ چلے جی اب بات کریں مرزا محمد رفیع سودا کی، تو مرزا محمد رفیع سودا کی پیدائش 1712 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات 1781 عیسوی کو جو ہے لکھنؤ میں ہوئی۔ میر تقی میر کی پیدائش کب ہوئی ساتھیوں؟ تو میر تقی میر صاحب کی پیدائش جو ہے 1722 عیسوی کو یہ آگرہ میں، اور وفات 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی۔ چلے جی اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مجنوں گورکھپوری نے ظہر عشق کے مصنف کو کس یورپی شاعر کا ہم پایا قرار دیا ہے؟ جی ساتھی تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا ہمارا دوسرا گوئٹے۔ مجنوں گورکھپوری نے ظہر عشق کے مصنف جو ہے مجنوں گورکھپوری نے ظہر عشق کے مصنف کو گوئٹے کو جو ہے یورپی شاعر گوئٹے کو جو ہے ہم پایا قرار دیا ہے۔ ظہر عشق مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی ہے۔ مجنوں گورکھپوری نے ظہر عشق کے دیباچے میں لکھا ہے دوستوں کہ ظہر عشق کو اردو ادب میں وہی مرتبہ دینا چاہیے جو جرمن ادب میں فلسفی افسانہ نگار گوئٹے کو ملا ہے۔ ضرور یاد رکھیے گا یہ بات، مجنوں گورکھپوری نے یہ بات کہا ہے ظہر عشق کے دیباچے میں کہ ظہر عشق کو اردو ادب میں وہی مرتبہ دینا چاہیے جو جرمن ادب میں فلسفی افسانہ نگار کو گوئٹے کو ملا ہے۔ مجنوں گورکھپوری کی پیدائش 1904 عیسوی کو یہ خلیل آباد میں، اور وفات 1988 عیسوی کو کراچی میں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 83 کی طرف۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، مذکورہ بالا شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ جی ساتھیو تو اس میں جو ہے مراعات النظیر کا استعمال کیا ہے۔ مراعات النظیر یہ شعر جو ہے میر تقی میر کا ہے دوستوں۔ مراعات النظیر کو ضلع جگت بھی کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہیں آپ سے پوچھ لیا جائے کہ ان میں سے کسے جو ہے ضلع جگت کہا جاتا ہے۔ جی تو ضرور یاد رکھیں مراعات النظیر کو کہا جاتا ہے۔ مراعات النظیر کہتے ہیں دوستوں کہ شعر میں ایسے الفاظ آئیں جو آپس میں مناسبت رکھتے ہوں، جیسے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا، اس طرح کے جو ہے الفاظ آتے ہیں تو
وہ مرحات النظیر کہلاتے ہیں۔ تجنیس کسے کہا جاتا ہے ساتھیوں؟ جو دو الفاظ تلفظ میں ایک ہوں لیکن معنی میں مختلف ہوں، اسے تجنیس کہتے ہیں۔ اور حسن تعلیل جس میں وجہ بیان کی جائے، اور لف و نشر کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنے اور پھیلانے کے، جس شعر میں آپ کو لگے تو سمجھ جائیے کہ وہ لف و نشر۔ چلے بڑھتے ہیں سوال نمبر 84 کی طرف۔ چمن میں کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، جو کھلکھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج۔ اس شعر میں کس صنعت کو بروئے کار لایا گیا ہے؟ جی ساتھیو، تو اس شعر میں تجنیس تام کا پایا جا رہا ہے، ضرور یاد رکھیے گا، تجنیس تام۔ شعر میں ایسے لفظ آنا جو ہر طرح سے مشابہ ہوں، ملتے جلتے ہوں، مگر جو ہے معنی مختلف ہوں۔ اور تجنیس مرکب کسے کہتے ہیں؟ تو تجنیس مرکب شعر میں ایسے دو لفظ آئے جس میں ایک مفرود اور دوسرا مرکب ہو، ملا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ مفرد کہتے ہیں الگ کو اور مرکب کہتے ہیں ملے ہوئے کو۔ تو شعر میں جو ہے تجنیس مرکب ہوتا ہے، شعر میں ایسے دو لفظ آئے جس میں ایک مفرد ہو اور دوسرا مرکب ہو، یعنی ملا ہوا ہو۔ چلے جی بڑھتے ہیں اب اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر ہمارا 85 ہے ساتھیوں۔ یہ کس نے کہا تھا کہ علوم کے اعتبار سے لکھنؤ ہندوستان کا بخارا اور قرطبہ اور اقصائے مشرق کا نشا پور تھا؟ جی ساتھیوں، تو مولانا عبدالحلیم شرر نے کہا تھا، مولانا عبدالحلیم شرر نے کہا تھا کہ جو ہے علوم کے اعتبار سے لکھنؤ ہندوستان کا بخارا اور قرطبہ اور اقصائے مشرق کا نشا پور تھا۔ عبدالحلیم شرر کی پیدائش 1860 عیسوی کو یہ دوستو لکھنؤ میں، اور وفات 1926 عیسوی کو لکھنؤ ہی میں ہوئی ہے۔ ان کے والد کا نام تفضل حسین تھا۔ ہفت روزہ محشر کے نام سے انہوں نے 1881 عیسوی میں جو ہے جاری کیا تھا۔ ہفت روزہ تھا یہ، اور محشر کے نام سے جو ہے انہوں نے 1881 عیسوی میں جاری کیا۔ عبدالحلیم شرر کا پہلا تاریخی ناول جو ہے ملک العزیز ورجینہ، جو 1888 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ اور مولانا عبدالحلیم شرر نے دل گداز میں جو ہے تاریخی ناول لکھنے کی داغ پہل ڈالی 1888 عیسوی میں ہی۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شدید تحریک کے خلاف کس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا؟ ساتھی تو شدید تحریک کے خلاف جو ہے خواجہ حسن نظامی نے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا، ضرور یاد رکھیے گا۔ شدید تحریک سوامی دیانند سرسوتی اور ان کے شاگرد سوامی شردانند کی طرف سے 1920 عیسوی میں شروع ہوئی تھی۔ شدید تحریک جو ہے سوامی دیانند سرسوتی اور ان کے شاگرد جو ہے سوامی شردانند کی طرف سے 1920 عیسوی میں شدید تحریک جو ہے شروع ہوئی تھی۔ اور اس تحریک کے خلاف جو ہے خواجہ حسن نظامی نے رد عمل کا اظہار کیا، کیونکہ سوامی شردانند جو ہے دیہاتی مسلمانوں کو آریہ بنانا چاہتے تھے۔ اور انڈیا میں جو ہے شدید تحریک کے بانی سوامی شردانند کو ایک ہیرو کی حیثیت دی جاتی ہے، اور جو ہے انڈین گورنمنٹ نے ان کے ڈاک ٹکٹ بھی جو ہے جاری کیے ہیں۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 87 کی طرف۔ چار درویشوں کا تذکرہ کس کی تصنیف کا نام ہے دوستو؟ جی تو چار درویشوں کا تذکرہ جو ہے وہ خواجہ حسن نظامی صاحب کا ہی ہے۔ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش جو 1879 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات 1955 عیسوی کو ہوئی ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ مٹی کا تیل ان کا انشائیہ ہے، بہت ہی مشہور ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کے انشائیوں کے دو مجموعے ہیں، ایک کانا باتی اور دوسرا سی پارہ دل۔ سی پارہ دل جو ہے 134 انسائیوں کا مجموعہ ہے۔ سی پارہ دل 134 انسائیوں کا مجموعہ ہے، اور اس کا دیباچہ جو ہے مولوی عبدالحق نے لکھا ہے، تو اس لیے میں نے یہاں ذکر کر دیا ہے۔ مولوی عبدالحق نے سی پارہ دل کا دیباچہ لکھا ہے۔ سی پارہ دل 134 انشائیوں کا مجموعہ ہے جو خواجہ حسن نظامی صاحب کا ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 88 کی طرف۔ سربراہ اور حدیث دیگراں ذیل کی کس کتاب میں شامل ہے؟ جی تو سی پارہ دل میں خواجہ حسن نظامی کا 134 انشائیوں کا مجموعہ جسے مولوی عبدالحق نے جو ہے دیباچہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں دیا گیا سخن مختصر، تو یہ معین احسن جذبی صاحب کا شعری میں معین احسن جذبی کا شعری مجموعہ جو ہے اکثر پوچھا جاتا ہے، تو ضرور یاد رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں دیا ہے سوز ناتمام،
یہ عاشق حسین بٹالوی کا مختصر افسانوں کا ایک مجموعہ ہے، اور افسانہ افسوس یہاں دیا گیا ڈی میں افسانہ افسوس، تو یہ بشیر احمد طاہر کا مختصر افسانوں کا مجموعہ ہے۔ سخن مختصر معین احسن جذبی کا شعری مجموعہ، سوز ناتمام عاشق حسین بٹالوی کا مختصر افسانوں کا مجموعہ، اور افسانہ افسوس بشیر احمد طاہر کا مختصر افسانوں کا مجموعہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف دوستوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ جیل میں کس کا قیام رہا؟ جی ساتھی، تو مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ جیل میں حافظ علی بہادر صاحب کا قیام رہا۔ احمد نگر جیل میں مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ جو ہے جواہر لال نہرو بھی تھے، سید محمود تھے، آصف علی تھے، اور فیروز بھی تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں بات کریں تو ان کا اصل نام محی الدین احمد تھا، اور تاریخی نام فیروز بخت ان کا تاریخی نام تھا، اور لقب ابوالکلام، اور تخلص آزاد کرتے تھے۔ پیدائش ان کی 1888 عیسوی کو مکہ معظمہ میں، اور وفات 1958 عیسوی کو دہلی میں ہوئی، ضرور یاد رکھیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی پہلی غزل جو ہے 12 سال کی عمر میں ارمغان فرخ جو ہے بمبئی میں چھپی تھی، اور مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک شاعری کا مجلہ نرنگ عالم کے نام سے 1899 عیسوی میں شائع کیا تھا، اور یہ تقریباً جو ہے 8 مہینہ تک چھپتا رہا، اور انہوں نے جو ہے محض 13 سال کی عمر میں جو ہے ایک رسالہ جاری کیا تھا جس کا نام تھا المصباح، جو 1990 عیسوی میں منظر عام پر آیا، اور یہ جو ہے 4 مہینوں تک چھپتا رہا المصباح۔ اور شبلی کی دعوت پر جو ہے رسالہ الاندو جو ہے انہوں نے اس کی ادارت بھی کی، رسالہ اندو کی، اور مولانا ابوالکلام آزاد نے منشی نوبت رائے کا رسالہ خدنگ نظر اور شبلی کی دعوت پر رسالہ الاندو کی جو ہے انہوں نے ادارت کی، اور انہوں نے جو ہے لسانی صدق بھی جاری کیا تھا۔ اور الہلال کا آپ نے نام سنا ہوگا، الہلال کا پہلا شمارہ جو ہے 1912 عیسوی ہے، ضرور یاد رکھیے گا، جو کلکتہ سے شائع ہوتا تھا الہلال۔ اور انہوں نے جو ہے 7 روزہ پیغام بھی جاری کیا ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط میں جو ہے انشائیہ کی جھلک ملتی ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے گا۔ ان کے اہم تصانیف میں جو ہے میرا عقیدہ، افسانہ ہجر و وصال، اعلان الحق، کاروان خیال، غبار خاطر جو 1946 عیسوی میں منظر عام پر آیا، جو داخل نصاب ان کا خطوط کا مجموعہ ہے۔ چلیں جی، مولانا ابوالکلام آزاد کے تعلق سے کچھ اہم اقوال ہیں، جیسے کہ اردو ادیب کا اعظم جو ہے عبد الماجد دریابادی نے جو ہے کہا تھا، امام الاحرار کا لقب جو ہے شیخ احمد عثمانی نے دیا تھا، اور جو ہے رشید احمد صدیقی کا یہ قول تھا کہ میرا عقیدہ ہے کہ اگر قرآن نازل نہ ہو چکا ہوتا تو مولانا ابوالکلام آزاد کی نثر اس کے لیے منتخب کی جاتی، یہ اقبال کی نظم، یہ قول جو ہے رشید احمد صدیقی صاحب کا تھا۔ اگلا یہ قول ہے کہ اگر قرآن اردو زبان میں اترتا تو ابوالکلام کی نثر میں اترتا، یہ قول جو ہے سجاد انصاری صاحب کا تھا کہ اگر قرآن اردو زبان میں اترتا تو مولانا ابوالکلام کی نثر میں اترتا بقول سجاد انصاری۔ چلو جی، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی سوال نمبر 90 ہے، کس انگریزی اخبار نے مولانا ابوالکلام آزاد کے سیاسی خیالات سے انگریزوں کو باخبر کیا تھا؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 90 کا صحیح جواب ہوگا ہمارا پانیر۔ انگریزی اخبار پانیر نے مولانا ابوالکلام آزاد کے سیاسی خیالات سے انگریزوں کو باخبر کیا تھا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 91 کی طرف۔ الہلال ہمیشہ کے لیے کب نکلنا بند ہو گیا؟ جی ساتھی، تو الہلال ہمیشہ کے لیے جو ہے 1927 عیسوی میں ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، ضرور یاد رکھیے گا۔ الہلال جو ہے ہمیشہ کے لیے نکلنا 1927 عیسوی میں بند ہو گیا تھا۔ الہلال کا پہلا شمارہ جو ہے 13 جولائی 1912 عیسوی کو کلکتہ سے شائع ہوا، اور نومبر 1914 عیسوی کو جو ہے پریس ایکٹ کے تحت بند کر دیا گیا۔ پھر جون 1927 عیسوی میں الہلال دوبارہ جو ہے نکلنا دوبارہ جاری کیا گیا الہلال کو، لیکن جو ہے دسمبر 1927 عیسوی میں جو ہے اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ دسمبر 1927 عیسوی، ضرور یاد رکھیے گا، دسمبر 1927۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مولانا ابوالکلام آزاد ذیل میں کس کی انقلابی فکر سے زیادہ متاثر تھے؟ جی
تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا جمال الدین افغانی۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے وہ جمال الدین افغانی کی انقلابی فکر سے زیادہ متاثر تھے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ الفاظ کے معمولی الٹ پھیر سے کون مزاح پیدا کر دیتا ہے؟ جی ساتھیو، تو الفاظ کے معمولی الٹ پھیر سے جو ہے رشید احمد صدیقی مزاح پیدا کر دیتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کی پیدائش 1896 عیسوی کو، یہ جون پور میں، وفات 1977 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ ان کا نام، اصل نام والد کا نام عبد القدیر تھا۔ اور رشید احمد صدیقی کے تنقیدوں پر تاثراتی تنقید کے بانی اسپنگارن کا خاصی حد تک چھاپ ملتی ہے۔ رشید احمد صدیقی جو ہے یہ خود تاثراتی نقاد ہیں، اور رشید احمد صدیقی کو پدم شری کا ایوارڈ جو ہے 1963 عیسوی میں ملا تھا۔ اور رشید احمد صدیقی کو غالب کی شخصیت اور شاعری پر ساہتیہ اکادمی ایوارڈ 1971 عیسوی میں ملا۔ رشید احمد صدیقی کے تصانیف میں دوستو طنز و مضحکات، غالب کی شخصیت اور شاعری، جدید غزل، ان کا خود نوشت ہے، آشفتہ بیانی میری، اور ان کا خاکوں کا پہلا مجموعہ گنج ہائے گرامہ جو 1937 میں منظر عام پر آیا، جس میں 16 خاکے ہیں، اور ان کے ریڈیائی تقریروں کا مجموعہ خندہ ہے۔ اور ان کا ایک قول ہے، مشہور قول ہے کہ شاعری دنیا کی مادری زبان ہے۔ چلے جی اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کرشن چندر کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ جی ساتھیو، تو کرشن چندر کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام جو ہے طلسم خیال ہے۔ ان کا پہلا ناول شکست ہے۔ طلسم خیال جو ہے 1939 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ پہلا ناول شکست 1943 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ پیدائش ان کی نومبر 1914 عیسوی کو، اور وفات 1977 عیسوی کو ممبئی میں۔ اگلا سوال ہے، عصمت چغتائی کی تصنیف چونٹی کیا ہے؟ جی تو چونٹی جو ہے ان کا داخلہ نصاب افسانوی مجموعہ ہے جو 1942 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور افسانوی مجموعہ ٹوٹے جو ہے 11 افسانہ، 3 خاکے اور 1 ڈرامے اس میں شامل ہیں چوٹے میں۔ جی تو عصمت چغتائی کی تصنیف چوٹے جو ہے یہ کیا ہے؟ تو افسانوں کا مجموعہ ہے۔ سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ عصمت چغتائی کے متعلق کچھ یہاں نکات ہیں۔ جی جیسے کہ یہاں افسانوی مجموعہ چوٹے جو داخل نصاب ہے اس کا پیش لفظ کرشن چندر نے لکھا، بمبئی سے بھوپال تک، یہ عصمت چغتائی کا رپورتاج ہے، اور ان کے خود نوشت کا نام ہے کاغذی پیرہن جو 1994 عیسوی منظر عام پر آیا، اور دوزخی عصمت چغتائی کا خاکہ ہے۔ دوزخی کو جو ہے انہوں نے بڑے بھائی عاظم بیگ چغتائی کے لیے لکھا، اور عصمت کا پہلا مطبوعہ افسانہ کافر جو 1938 عیسوی میں منظر عام پر آیا، اور ان کا پہلا مطبوعہ ناول ضدی ہے جو 1941 عیسوی میں منظر عام پر آیا، اور پہلا ان کا افسانوی مجموعہ کلیاں ہے جو 1941 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ پیدائش ان کی اگست 1915 عیسوی کو بدایوں میں، اور وفات 1991 عیسوی کو ممبئی میں۔ چلے جی اگلا سوال ہے یہ ہمارا، بچوں کے نفسیات پر لکھے ہوئے بیدی کے افسانے کا نام کیا ہے؟ جی تو بچوں کے نفسیات پر لکھے ہوئے بیدی کے افسانوں کا نام جو ہے تلا دان ہے۔ تلا دان راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعہ دانا و دام میں شامل ہے۔ دانا و دام 1939 عیسوی میں منظر عام پر آیا ساتھیوں، اور راجندر سنگھ بیدی نے اس افسانوی مجموعے کو اپنے ماں کے جو ہے نام انتساب کیا ہے۔ چلو جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 97 کی طرف۔ بچوں کے لیے لکھی گئی کتاب آؤ ڈرامہ کریں کس کی ہے جو ڈرامے کی فن کو سمجھنے کے لیے بھی مفید اور کارآمد ہے؟ جی تو آؤ ڈرامہ کرے کے تخلیق کار ہے محمد مجیب۔ 97 کا ہمارا صحیح جواب ہوگا دوستو محمد مجیب۔ بچوں کے لیے لکھی گئی کتاب آؤ ڈرامہ جو ہے یہ محمد مجیب کا ہے۔ پڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ کس کے لیے لکھا گیا ہے کہ وہ معمولی اور بظاہر غیر اہم محسوس ہونے والے واقعات اور اشیاء کے بیان میں غضب کا مزہ پیدا کرتے ہیں؟ جی ساتھیو تو یہ لکھا گیا ہے رشید احمد صدیقی کے بارے میں۔ چلے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کن کی بعض مزاحیہ تحریروں میں فکر کی گہرائی اور فلسفیانہ انداز پایا جاتا ہے؟ جی ساتھیو تو وہ ہو جائے گا رشید احمد صدیقی کے بعض مزاحیہ تحریروں میں فکر کی گہرائی اور فلسفیانہ انداز پایا جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں آج کے ہمارے آخری سوال کی طرف۔ آبرو ناجی یکرنگ کے علاوہ ایک اور معاصر شاعر کا نام کیا ہے؟ جی ساتھیو تو آبرو ناجی یکرنگ کے علاوہ ایک اور مشہور معاصر شاعر کا نام ہے دوستو مضمون۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں ساتھیو، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔